آج آپ کے سامنے میں مختلف پوائنٹس رکھوں گا اور ان تمام پوائنٹس کو آپ نے جوڑنا ہے، آپ نے اس کو ملانا ہے۔ جب آپ ملائیں گے آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ کس طرح ایک منظم منصوبے کے تحت خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ جتنی سماعتیں تھیں وہ ڈیالہ جیل کے اندر ہوتی تھیں۔ آج میں آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس رکھوں گا، آپ نے تمام پوائنٹس کو ملانا ہے، تمام ڈاٹس کو جوڑنا ہے، آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ کس طرح ایک منظم پلان کے تحت یہ سماعتیں۔ آج میں آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس رکھوں گا، آپ نے تمام پوائنٹس کو ملانا ہے، تمام ڈاٹس کو جوڑنا ہے، آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ ایک منظم پلان کے تحت خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنی سماعتیں ہیں وہ ڈیالہ جیل میں ہو رہی ہیں، ان سماعتوں کو یعنی خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جان بوجھ کر 17 کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ 17 کی ڈیٹ بڑی ہے ہمیں، کیونکہ جو کارروائی ڈالی گئی ہے وہ 17 کے بعد کی ڈالی گئی ہے۔ جو سماعتیں جیل کے اندر چل رہی ہیں ان کو 17 کے بعد جب ملتوی کیا گیا تو ہم نے کہا کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایکسیس روک رہے ہیں کہ فیملی کی ایکسیس نہ ہو، صحافیوں کی ایکسیس نہ ہو، وکلاء کی ایکسیس نہ ہو، اور اسی وجہ سے سماعتیں لگتا ہے ملتوی جو ہیں وہ 17 کے بعد کی گئی ہیں۔ تو ہم نے اس کے متبادل رجوع کیا کہ وکلاء کی تو ملاقات کروائی جائے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ بھی سیکیورٹی کی وجہ سے وہ سماعتیں بھی اسی طرح ملتوی ہوئی ہیں اور سیکیورٹی کے بڑے خدشات ہیں، بہانہ اسی وجہ سے آپ وکلاء کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی۔ میرے بھائی انتظار حسین پنجوتھا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو انہیں ہی اٹھا لیا گیا، اب تک وہ اغوا ہیں، کیونکہ وہ استدعا لے کر گئے تھے کہ ایکسیس دی جائے خان صاحب تک۔ اب آج چوتھا دن ہے، انہیں بازیاب نہیں کیا گیا، نہ کروایا گیا، اور جو بازیابی کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اس درخواست کو بھی 17 کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا۔ دو چیزیں ہوں گی، سماعتیں اور خان صاحب کی سماعتوں کے ساتھ ساتھ انتظار بھائی کی بازیابی کی درخواست، وہ بھی دو ہو گیا۔ اب تیسرا آ جائیں خان صاحب کی بہنیں، کیونکہ جو سورس آف انفارمیشن ہے، یہ خان صاحب کا کوئی موقف ہے، کوئی بات ہے، وہ یہی سوچتے ہیں نا کہ وکلاء وہ آ کے میسج دے دیں، کیونکہ سیاسی لوگوں پر تو پابندی لگائی ہوئی ہے، دوسرا بہنیں دے دیں یا صحافی دے دیں۔ اب یہ تینوں ان سماعتوں کی وجہ سے تو وہ ہو گیا، لیکن کیونکہ ایکسیس کے لیے یہاں پر پش کر رہے تھے کہ ایکسیس ان کی دی جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انتظار کو اٹھایا کہ اس نے درخواست دی ہے اور وہ ایکسیس مانگنا چاہتا ہے، ساتھ ہی انہوں نے بہنوں کے اوپر مقدمات جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ درج کر کے گرفتار کیا اور سارا عمل 8 دن فزیکل ریمانڈ کے بعد آج انہیں جوڈیشل کی گئی۔ جوڈیشل جب ہوتا ہے بندہ تو فوراً بیلز فائل ہوتی ہیں، بیلز فائل ہو گئی۔ آج عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی تھی، ضمانت کنفرم کرنے کے حوالے سے نہیں بھی ہوتی، فیصلہ تو ہو سکتا تھا نا۔ ان ضمانتوں کی درخواستوں کے اوپر بھی سماعت 17 کے بعد تک ملتوی کر دی، 19 تاریخ کو رکھ دی گئی تاکہ وہ 17 والی ڈیٹ جو ہے وہ گزرے۔ اچھا، اب جو چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی بہن جو ہیں نورین، انہوں نے درخواست جو ہے وہ دی ایکسیس کے حوالے سے کہ ملاقات کروائی جائے، ڈاکٹر کی ایکسیس دی جائے، کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے، ان کے سختیوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، تو ایکسیس ہو تاکہ یہ چیز جو ہے وہ پتہ چل سکے اور ڈاکٹر جو ہے پہنچ سکے اور یہ سارا معاملہ حل ہو۔ اچھا، اس درخواست کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بہن کی طرف سے دی گئی تھی اس کو بھی 17 کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا، یعنی اس میں چیف صاحب نے آرڈر کے اندر لکھا کہ 17 تک تو بین ہے، تو لہٰذا اس بین کے بعد جیل مینول کے مطابق، یعنی کہ واضح نظر آ گیا کہ ایک منظم پلان کے تحت یہ روکا کیوں گیا ہے۔ دو مقاصد کہ خان صاحب کے کوئی انفارمیشن پیغام وہ باہر نہ آئے، کوئی موقف باہر نہ آئے، کوئی ان کی طرف سے ہدایات باہر نہ آئے۔ شنگھائی جو تعاون تنظیم ہے وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ اس کا عمل ہونا ہے اور اس وجہ سے بھی، اور دوسرا جو امینڈمنٹس ہیں، جو یہ انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کر آنا چاہتے ہیں، دو اور بھی مختلف وجوہات کہ وہ جو موقف ہے خان صاحب کا، کوئی پیغام ہے، کوئی لائے عمل ہے، کوئی چیز ہے،
اس کو کسی صورت جو ہے وہ روکا جائے. اس کو روکنے کے لیے انتظار بھائی کو اٹھایا گیا, ان کی بہنوں کو اندر ڈالا گیا. میڈیا کی ایکسیس بھی ڈیفینیٹلی بند ہوگی جب سماعتیں ملتوی ہو گئیں, اور جو سماعتیں یا ڈیٹس ہیں یا ایکسیس کے حوالے سے درخواست ہے یا ضمانتوں کے حوالے, ساری کی ساری 17 کے بعد وہ لے کر ڈیٹس گئے ہیں. تو یہ واضح نظر آ گیا یہ ایک مکمل فکس میچ ہے, ایک مکمل فکس میچ کیا گیا ہے جس کے تحت یہ راستہ بند کیا گیا ہے. ہم فی الفور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور وکلاء کی, ان کی بہنوں کی, ڈاکٹر کی ایکسیس کروائی جائے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ کس قانون کے تحت, کسی قاعدے کے تحت آپ ملاقات بند نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کسی نے لیگل مشاورت کرنی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے, وہ مشاورت کرنی ہے یا دیگر کوئی مشاورت کرنی ہے, وہ ایک سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, مسلم امہ کے لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, اور قوم پوری جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے. تو ان سے ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے. یہ جو تمام رکاوٹیں ہیں یہ ہم دور کی جائیں. پوری قوم جان چکی ہے کہ یہ منظم پلان کے تحت یہ کیا گیا ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. کیا وہاں سے اڈیالہ جیل سے تمام سٹاف غائب ہو گیا ہے؟ کیا وہاں سے قیدی سارے نکل گئے ہیں؟ کیا صرف عمران خان صاحب ہی ہیں؟ تمام جب وہ ہیں اور وہ ادھر بھی موجود ہیں, ان سے خطرہ نہیں ہے, ان کی بہن ڈاکٹر سے خطرہ ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ملاقات جو ہے وہ کرائی جائے.